ہوتی نہیں. گھر والے کرانا چاہے تو ہو جائے 4 دن 5 دن میں, لیکن کوئی چاہتا نہیں. تھوڑا سا مانسک سنتولن بگڑتا چلا گیا, دماغی توازن کھونے لگا. ہوتا کیا تھا سنو, وہ ایک نارمل نوجوان تھا اور مہینہ گزر جاتا, کوئی ملاقات کے لیے بھی نہیں آتا گھر والا, تو جیل میں ہنگامہ کرنے لگ جاتا, مار توڑ اور پھر نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں. تو جیلر پریشان ہو کر کے اس کے گھر فون لگاتا, اس کے باپ کو کہتا کہ بھائی تم اپنے بیٹے سے ایک بار ملنے تو آ جاؤ, وہ ہنگامہ کر کے رکھا ہے, کبھی ملاقات بھی نہیں لیتے ہو. اس کا باپ آیا, آ کر کے ملاقات لیا اور بیٹے نے پوچھا کہ کب چھوٹ رہا ہوں میں, کب نکلوں گا میں. کہا بیٹا اس منڈے کو جو ہے تمہاری ضمانت ہو جائے گی, یہ منڈے کو رکھا ہے, ہو جائے گی. کہا اچھا ٹھیک ہے. اتنا خوشی خوشی سب قیدیوں سے ملنے کے لیے آتا بیرک میں, یہ منڈے تو میرا ہو گیا, میں جا رہا ہوں, میرے باپ نے کہا ہے. منڈے آتا, ٹیوزڈے آتا, وینسڈے آتا, سب چلا جاتا, ختم. پھر 10-15 دن گزر جاتے, باپ بھی نہیں آتا, بھائی بھی نہیں آتا, اور پھر مہینہ گزرنے کو آتا, پھر اس کا دماغی توازن بگڑنے لگتا, پھر ہنگامہ کرتا, پھر جیلر فون کر کے بلاتا باپ سے کہ ملنے کیوں نہیں آتے ہو. باپ آتا, بیٹا کوئی بات نہیں, کچھ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کے اس کے گھر والے کر رہے ہوں. کچھ لوگوں کو زبردستی جیل میں رکھا جاتا ہے, گھر والے ہی رکھتے ہیں. باہر سے اچھا ہے یہاں کھاتے پیتے آرام سے رہو, دوسروں کی زندگی اجیرن کرنے سے بہتر ہے کہ یہاں رہو. دوسری بار آیا, کہا ابا کب چھوٹ رہا ہوں میں. کہا بس اس منڈے کو رکھا ہے, وکیل جو ہے ملا نہیں تھا, اس منڈے کو تمہاری ضمانت ہو جائے گی. پکی بات لے کر کے آتا پھر, اور یہاں پر بالکل عیش موج مستی میں کہ اس منڈے تو جا رہا ہوں میں. دوسرا منڈے آیا, اس کے بعد پھر چلا گیا. ایسا 4 بار ہوا, اور سب قیدیوں میں بات مشہور تھی کہ یہ منڈے کو جانے والا ہے, اور سب اس کو چھیڑتے تھے. جب کبھی اس کی ملاقات آتی تو کہتے منڈے کو جا رہا ہے نا. یہ بات مذاق کے طور پر چلتی رہتی تھی, لیکن کسی کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں, یہ نارمل لائف ہوتی ہے. لیکن اس لڑکے کے متعلق میں نے ایک بات سیکھی, 4-5 مرتبہ ہوگی بات ہے. وہ ملاقات لے کر کے واپس آ رہا تھا, ابھی اس نے کچھ کہا ہی نہیں, ساری بیرک میں سب بولنے لگ گئے کہ منڈے کو ہے نا تیری ضمانت. تو اتنا چڑ گیا, کیا پتا اس کو بہت ہرٹ ہوا, تکلیف ہوئی. اس نے گرج کر کے چیخ کر کے کہا, گالی دے کر کے کہا قیدیوں کو کہ تم سب گھرے ہوئے لوگوں, ایک بات میری سن لو, خدا جس دن میرا لکھ دے, جس دن لکھ دے, اس دن سب کے منہ تمہارے کالے ہوں گے اور کوئی مجھے دروازے میں اندر نہیں رکھ سکتا. جس دن میرے چھوٹنے کا وہاں سے آ جائے پروانہ لکھا ہوا کہ یہ دن یہ بندہ چھوٹنے والا ہے, اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے یہاں کا پرائم منسٹر بھی نہیں روک سکتا. میں نے دیکھا اتنا یقین ہے اس کو. ایک تو اپنے باپ سے ہر بار سنتا تھا اس بار ضمانت ہو جائے گی, اس بار ضمانت ہو جائے گی, اور حقیقت میں میرے عزیزوں یہ جمعرات کا دن تھا جب وہ اپنے باپ سے ملاقات کر کے آیا تھا, اس کو تانا مارا جا رہا تھا منڈے کو جا رہا ہے. تب اس نے کہا تھا جس منڈے کو بھی میرا رب لکھ دے, جس دن بھی لکھ دے کہ اس کو اس دن یہاں سے نکلنا ہے, پوری طاقتیں مل کر کے بھی مجھے دروازے کے اندر نہیں رکھ سکتی. اتفاق کی بات ہے اسی منڈے کو اس کی ضمانت بھی ہو چکی تھی. وہ جا بھی رہا تھا, بسترے اٹھایا, سارا سامان اٹھایا اور سب کو پلٹ کر کہنے لگا دیکھا حقیقت میں جو بیل ملتی ہے, جو ضمانت ملتی ہے وہ رب ذوالجلال کے فیصلوں سے ہوتی ہے. یہ یقین اور توکل کی بات میں عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی وقار, بہت سارے ایسے مسائل ہیں, اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ مدد کر دے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اگر اللہ تعالیٰ گرا دے تو پھر کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس کے لیے آتی ہے وہ بھی قرآن کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے. اور ایمان والا ہے کون؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. میرے آقا فرماتے ایمان کامل اس کا ہے جو ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں, اپنے ماں باپ, اپنے اولاد, اپنے مال دولت, سارے انسانوں سے زیادہ
اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہے, اور جس کے ساتھ ایمان کامل ہوگا اس سے اللہ کی مدد آئے گی, اس پر اللہ کی مدد آئے گی. میرے عزیزو, بظاہر حالات اگر کسی کے ساتھ خراب ہو جائیں تو یہ مت سمجھ جانا. میں اکثر ایک بات محسوس کرتا تھا کہ ظالموں نے جس انداز میں بے قصور لوگوں کو بھی قید کیا اور ہمیں بھی زبردستی جن حالات سے گزارا گیا, پھر کبھی عرض کروں گا انسانی فطرت ہے, کبھی کبھار بکھر جاتے ہیں. تقاضا بشریت کے اعتبار سے گھبراہٹ تو ہمیں بھی ہوتی تھی, پھر تاریخ یاد آتی میں پہلا تھوڑی نہ ہوں. سیدنا حضرت مظفر حسین کچوچو رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد, میری اسیری بھی سنت آبائی ہے, میرا یہ قید ہونا بھی میرے آبا و اجداد کی سنت ہے. بزرگان دین گئے ہیں اور جیلوں میں رہے اور واپس نکلے, لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, اسلام زندہ ہوتا ہے, بس قربانیاں رائگاں نہیں جاتی, ضائع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہے تو بظاہر حالات میں ایسا ہوگا. مجھے اچھی طرح سے پتا ہے, پہلے بھی معلوم تھا, میں نے تقریروں میں بہت کہا بھی تھا کہ مجھے اچھا معلوم ہے کہ میری تقریروں کا انجام کیا ہونے والا ہے, نتیجہ کیا ہونے والا ہے. مجھے کیسی کیسی دھمکیاں پہلے بھی دی گئی ہیں, ابھی بھی ہے. آنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا اتنا لمبا ہم نے کٹا دیا, اب تو بھول جاؤ گے, وہ شعر پڑھو گے, یہ شعر پڑھو گے, کیسی تقریریں کرو گے. ہم نے کہا میرے عزیزو, آپ کیا سمجھتے ہو, مچھلی کے تیرنا ختم ہو سکتا ہے, پرندے کا اڑنا ختم ہو سکتا ہے, شیر کا شکار کرنا ختم ہو سکتا ہے, وہ تو جانور ہے, ان کی فطرت نہیں ختم ہوتی. میں غلام مصطفیٰ ہوں, میری فطرت کیا ختم ہوگی. میں غلام مصطفیٰ ہوں, حق بات بولنا میری فطرت ہے, اور ہم اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کرتے. اور یہ 8 مہینے نہیں 8 سال بھی رہے, اس کے بعد نکالیں, ہم وہی بات کہیں گے جو میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات ہوگی. عزیزان گرامی وقار, حالات بظاہر کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل پر تو 1500 کے قریب, نہیں 300 کے قریب کوڑے لگائے گئے تھے. 300 کوڑے کس کو کہتے ہیں, انسان مر جاتا ہے. وہ امام احمد بن حنبل 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ, لیکن جمے رہے, ڈٹے رہے, نہ کبھی ان کا عزم ختم ہوا, نہ حوصلہ ختم ہوا. ائمہ اعظام کو یہ تمام چیزیں گزرنی پڑی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیل میں تو انتقال ہو گیا, اس امام کی جس کو کروڑوں آج فالو کرتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, ایک بات یہ سمجھ کر کے چلو, مصیبتیں آئیں گی لیکن اللہ کی مدد بھی آئے گی. ہاں, ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے. ان مع العسر یسرا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے, ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. اور میں تو ذہن میں یہ پریپیئر کر کے رکھا تھا, ذہن میں دماغ میں یہ بات بٹھا کر رکھا تھا, آزاد ہونا نہ ہونا یہ اللہ کی مرضی پر ہے, لیکن اگر مر کر کے میری لاش بھی باہر آتی تب بھی مجھے اس بات کا اطمینان تھا جو بات ہمیں کہنی تھی وہ ہم کہہ چکے. انشاءاللہ رب تبارک و تعالی ہماری ان باتوں کو بچوں تک یہ محفوظ بھی کرائے گا. اور مجھے تو باہر کی خبریں زیادہ نہیں ملتی تھی کہ یہاں لوگوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں, بچوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں, لیکن قیدی جب جاتے تھے چھٹی پر 4 دن 5 دن اور واپس آتے تو یہی کہتے ڈسکس تو ہمارا کچھ نہیں ہوتا, آپ کے بارے میں ہمارا خاندان پوچھتا رہتا ہے. جیل میں آپ ہیں, فون کرو تو لوگ ہمارے متعلق پوچھتے رہتے. پھر دل میں یہ احساس ہوتا تھا, اور جیل میں بھی دیکھتا ایک ایسا بھی لڑکا تھا, چین اسنیپر, چین کھینچتا اور چوری کرتا واپس آتا, لیکن ایسا ڈھیٹ آدمی تھا, ایسا ڈھیٹ, میدان میں کھڑے ہو جائے, سارے قیدیوں کے سامنے کھڑے ہو جائے, اور پھر ہر دن ایک بات اتنی بول کر کے ہی جاتا, صرف اتنی بول کر کے جانا, اس کی عادت سی ہو گئی تھی. ہم دیکھتے رہے, باہر بھی یہی منظر ہے, اندر بھی یہی منظر ہے. تم کسی کی زبان کو بند کرنا چاہو, ختم کرنا چاہو تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہے ہر جگہ پھیلا دیتا ہے. پھر یہ احساس ہوا میرے عزیزوں, تبلیغ اسلام صرف ہم ذریعہ ہوتے ہیں پہنچانا, میرے رب کی شان ہے.
میرے رب کی شان ہے. اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں, دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا یہ ہم میں سے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. آج ہزاروں لاکھوں جو مجھے سننا چاہتے ہیں, اس میں بظاہر میرا کوئی کمال نہیں. بات ان کی کرو اور ہر دل پہ راج کرو. ان کی بات کرو. اسی لیے آج کے حالات میں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں, آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہوا ہے, اس لیے کہ یہ ہماری مسجد ہے اور ہمارے اوپر کوئی یہاں پابندی نہیں ہے. یہاں پر الحمدللہ جو لوگ بیٹھے ہیں 8 مہینے کے بعد سن رہے, 9 مہینے کے بعد سن رہے ہیں, تو تھوڑی کسر میں بھی نکال لوں. اس لیے میں تھوڑا زیادہ وقت آپ کے ساتھ لے رہا ہوں. ان حالات کے ساتھ جو آپ کو فیصلہ لینا ہے میرے عزیزوں, سوچ سمجھ کر کے اپنا مطالبہ بھی تو رکھو. اپنا مطالبہ بھی رکھو کہ ہم ان لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہیں جو 500 روپے بانٹ کر کے, گلے میں پٹے ڈلوا کر کے, ہمیں نعرے لگوا کر کے گھما لے. بس نہیں, ہمارا مقصد اور ہمارا مطالبہ اتنا ہو, ان حکام, ان لیڈروں کے پاس یہ بات رکھو, میرا گھر میرا محلہ نہ بنا پایا تو کوئی بات نہیں, لیکن اتنا وعدہ کرو کہ میرے مصطفیٰ کی عزت پر جب بات آئے تو تم ڈٹ کر کھڑے رہو گے. یہ گستاخیوں کا ماحول ختم ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اسی لیے میرے عزیزوں, اور بظاہر ہماری بات یہ ہے کہ ہم سب سے ان لوگوں سے محبت ضرور کرتے ہیں جو قوم و ملت اور ملک کی فلاح و بہبودی اور میرے حضور پاک کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں کسی بھی طرح سے. ہمارا تو مقصد, ہمارا مشن صرف اتنا ہے, کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہم اس مشن کے آدمی ہیں, لیکن پھر بھی جن حضرات نے بھی محبتوں کے ساتھ ہمارے نام کو پھیلایا ہے, ان کے مقاصد اگر صرف پولیٹیکل ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی لین دین نہیں, ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہاں, اگر اس لیے ہمارے نام کا استعمال کیا یا ہمیں بلایا یا ہمیں کھڑا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت کے لیے ہے, تو ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں. ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے الیکشن آیا ہے, مفتی صاحب اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں, اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں, یہ سب افواہیں بہت ساری پھیلی ہیں. میرے عزیزوں, تھوڑا انتظار کرو. اور میں ان سیاسی نیتاؤں سے بھی کہوں گا, آپ الیکشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, حصہ لے رہے ہیں, سیاست میں آپ موجود ہیں, آگے بڑھو. ہم آپ کو روک نہیں رہے ہیں, لیکن اگر واقعی مقصد یہ ہے کہ قوم و ملت اور ملک اور میرے دین کی عزت اور حضور پاک کی عزت کے لیے آگے چل کر کے آواز اٹھائیں گے, تو میرا آج آپ کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں. الیکشن گزر جانے تو پھر ہر دن آپ کے ساتھ کھڑے, الیکشن ہو جانے کے بعد بھی ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. لیکن الیکشن سے پہلے ہی اگر آپ کو ہمیں چاہیے, تو لوگوں میں یہ خلفشار مچا ہوا ہے, ایک خلفشار مچا ہوا ہے کہ مفتی صاحب ناموس رسالت کے اس عظیم مشن کو سیاسی لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں. میرے عزیزوں, میرا کہیں یہ مقصد نہیں ہے, کہیں یہ مقصد نہیں ہے. اللہ نے جو کرسی دی ہے نا, وہ بہت بڑی کرسی ہے. ہم نے جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہمارے پاس ہے, وہ الیکشن سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے, وہ رب کے سلیکشن سے ملا ہوا ہے. ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا انعام کافی ہے. لیکن ان سیاسی حضرات کے ساتھ ہمارا تعلق اسی لیے ہے کہ آپ آواز بلندی کے ساتھ اٹھا سکتے ہو, اور سسٹم میں آپ بیٹھ کر کے اپنی قوم, ملک, سب کی فلاح و بہبودی کی بات کر سکتے ہو. اس لیے ہم کھڑے ہیں. اس لیے نہیں کہ آپ 500,000 روپے دے دیں گے, اس لیے نہیں کہ آپ ہمارا گھر, گاڑی, بنگلہ خرید کر کے کچھ دے دیں گے. عزیزان گرامی اوقات, میرے آنے کے بعد سے لے کر آج تک, ابھی تک مہینہ نہیں گزرا ہوگا, لیکن میں نے حالات اتنے دیکھے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے راتوں رات مجھے دولہا بنا دے. بہت سارے معاملات ایسے دیکھے. اس لیے میں سب سے یہ گزارش کروں گا, آج کا یہ میرا پیغام ہے
کہ ہمارا مشن ناموس رسالت ہے، ہمارا مشن تحفظ ناموس رسالت ہے، اور اس کے لیے ہم ہر طرح سے کھڑے ہیں. لیکن خالص سیاست کے لیے، خالص ووٹنگ کے لیے، خالص الیکشن کے پرچار کے لیے مجھ جیسے کا نام استعمال نہ کریں. یہ میرا مشورہ ہے، یہ میرا پیغام بھی ہے. آپ کے لیے پوری زندگی ہم کھڑے ہیں صرف الیکشن کے لیے. اس عظیم اور اس عظیم مشن کو اور اس مقدس مشن کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں. ہاں، پولیٹیکل جس انداز میں بھی آپ کو مدعے اٹھانا ہے اٹھائیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا یہ جو مشن ہے، ناموس رسالت کا مشن ہے، اس کو صرف یوز کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی بندہ مومن کھڑا رہے گا وہ اپنی جان کے ساتھ کھڑا رہے گا. تبھی اس کا ایمان ہے، تبھی وہ اس کا ایمان ہے. اور اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور پاک کے اس ناموس رسالت کا مسئلہ لے کر چلتے ہیں، قسم رب ذوالجلال کی، اس کے پیچھے میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. اس کے پیچھے میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے میں کما لوں گا، میں کھا لوں گا. میرے عزیزوں، کیا کما لیں گے، کیا کھا لیں گے؟ آپ کو میرے اپنے حالات معلوم نہیں کہ میں کس طرح کے حالات سے گزرا ہوں. اگر لوگوں سے بٹورنا ہی ہوتا تو ممبئی میں میری بہت ساری بلڈنگیں ہوتی. میں تو کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں. میرے عزیزوں، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ اس عظیم مشن کو اپنے مفاد اور ذاتی فائدے کے لیے یا دنیا بنانے کے لیے استعمال کیا جائے. میرا اس میں کوئی مقصد پنہا نہیں. مقصد صرف اتنا ہے کہ کل بروز قیامت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر ہم پر پڑے، تم ہنس کے کہے جانا دیوانہ ہے دیوانہ. بس میرا مقصد یہ ہے، اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو، ارشاد فرما دے کہ فرشتوں چھوڑ دو اس کو، یہ میرا دیوانہ ہے. بس اس مقصد کو لے کر ہم چلتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم غیرت مند رسول ہیں. میں نے دیکھا میرے عزیزوں، دنیا مجھ سے چھوٹ گئی تھی، ہر طرح کے رابطے بند تھے. میں گھر سے بھی بات نہیں کر سکتا، بچوں سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا. مجھے اندھیری کوٹھری میں رکھا گیا تھا جہاں سے آسمان بھی نظر نہ آئے. کئی دن گزرتے رہے، لیکن قسم ہے اللہ رب العزت کی، اس کے ذات کی، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے ہم محبت کرتے تھے، انہوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. میرے مصطفیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا. ہم نے جو وہاں دیکھا ہے وہ بیان سے بھی باہر ہے، بیان سے بھی باہر ہے. کسی دن نہ پھسلنے دیا، کسی دن نہ بہکنے دیا، کسی دن نہ ٹوٹنے دیا. جس طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑے تھے باہر، اسی طرح کھڑے رہے. ورنہ تنہا رہتے رہتے وہاں پر آدمی ڈپریشن کے شکار میں پاگل ہو جاتے. پاگلوں کا پورا ایک یاد بنا ہوا ہے. لوگ اپنے ذہنی دن اور توازن کھو چکے ہیں. پیشاب پخانے ان کے کپڑوں میں ہونے لگتے ہیں. پاگلوں کا یاد ہے، لیکن ان کو حکومت چھوڑتی نہیں ہے. جو جیل میں پاگل ہو گئے ان کے لیے بھی ایک یاد ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر گھبراہٹ تو ہوتی تھی، لیکن پھر تنہائی میں جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے تو پھر وہ اپنے چہرے جمال جہاں آرا سے جو مشرف کرتے، جو انعامات دیتے تھے، وہ میرے لیے کافی ہے. اس کے بعد پھر کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی تھی. پھر وہ صحابہ کی بات یاد آتی تھی، وہ صحابہ کی بات یاد آتی. ایک خاتون مدینے کی جنگ احد میں جن کے باپ شہید ہو گئے، جن کا بھائی شہید ہوا، جن کا شوہر شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، ایک جنگ میں 4 لوگ شہید ہوئے. وہ عورت کہتی ہے مجھے ایک بار رسول اللہ کو دکھا تو دو، میرے آقا سلامت ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں صحابہ کہ ہاں وہ سلامت ہے. وہ خاتون میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت حل کی ہے. آپ اگر سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. اسی لیے ان کا یہ نعرہ تھا صحابہ کا، ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے، ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے یا رسول اللہ، بس ایک بار تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. ایک
ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے، ہر ستم ہر ظلم ہمیں گوارا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور پاک کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں آخری سانس تک اس مشن پر قائم و دائم رکھے۔ ظالموں کے ظلم سے، کافروں کے کفر سے، مشرکین کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو مولا توکل اور یقین کی دولت عطا فرمائے، اور آج کے حالات کے اعتبار سے مولا تعالی ہمیں صحیح طریقے کے حکام نصیب